ناول تو تاج درخشاں میں خاک پریشان، رائٹر نہال آبرو، قسط نمبر 8۔ خان جی کیا مذاق ہے؟ داؤد چلاتا ڈیرے میں داخل ہوا تو خان کو اپنے دوستوں کے ساتھ مصروف تھا۔ اس کی بڑکتی آواز پر مسکرایا۔ خان ہم چلتے ہیں، تمہارا شیر بپھرا ہوا ہے، اسے سنبھالو۔ وہ دونوں لوگ اٹھ کر گئے تو داؤد اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ میں مذاق نہیں کرتا، یا وارننگ دیتا ہوں یا سزا، خان نے جواب دیتے سگار ہونٹوں سے سلگایا۔ اور مجھے یہ تنبیہ کیوں؟ داؤد تھوڑا الجھا۔ نہیں، یہ سزا تھی، خان نے جواب دیا، جو داؤد کو مزید الجھا گیا۔ وقاص اور بابا میری جان کو آ جائیں گے، 10 کروڑ کا ٹینڈر تھا۔ داؤد تب کر سامنے بیٹھا۔ میں جان کو تو نہیں آیا، خان بولا اور ساتھ اپنا فون اس کے سامنے رکھا۔ داؤد سمجھ گیا کہ کچھ ہوا ہے، سو فون اٹھا کر ویڈیو دیکھنے لگا۔ تم جانتے تھے؟ مجھے نہیں بتایا؟ ابھی جانتی تھی، اس نے مجھ سے بچایا۔ ریحان کو خبر ہوئی تو اس نے ویڈیو غائب کر دی۔ آخر ایسا کیا ہے اس لڑکے میں؟ خان اس وقت پرسکون تھا، جو داؤد کو مزید الجھا رہا تھا۔ تو آج وہ جملہ آپ نے کروایا؟ فون واپس رکھتے داؤد نے پوچھا۔ آزمایا اسے بھی اور تمہیں بھی، مگر لگتا ہے میری آزمائش ہے یہ لڑکا۔ خان نے جواب طلب نظروں سے اسے دیکھا۔ وہ جویریہ سبتین کا بیٹا ہے، اب بتاؤ آزمائش ہے یا سزا؟ داؤد نے پوچھا تو وہ مسکرایا۔ تو جویریہ سبتین کا بیٹا بدلہ لینے کے قابل ہو گیا؟ خان سوچ میں پڑ گیا۔ تو کیا وہ ابھی؟ خان مزید نہ بول سکا۔ داؤد نے خان کو ایک چپتی نظروں سے دیکھا اور اپنی جگہ سے اٹھا۔ بڑے ضرب والا دشمن ملا ہے، ورنہ خان جیسے لوگ بیٹیاں نہ ہونے کی دعا کرتے اگر وہ بدلہ لینے پر آتا۔ 10 کروڑ کا نقصان 10 کروڑ سے پورا ہوا، اب قصہ یہی ختم۔ داؤد کو جاننے آیا تھا، وہ جان گیا، اب جاننے کے لیے پرتوڑ رہا تھا۔ وہ تو ٹھیک ہے، اب تمہارے دھوکے کی قیمت؟ خان نے پوچھا تو داؤد سوچ میں پڑ گیا۔ بابر بھائی یہ دیکھیں، میں نے تیار کر لی رپورٹ۔ شاہنشاہ فائل ہاتھ میں لیے کمرے میں آئی تو بابر نے فوراً فون بند کیا اور ساتھ ہی سامنے رکھی ایک فائل چھپائی، جو شاہنشاہ نے فوراً محسوس کیا۔ اب مصروف ہیں تو بعد میں آ جاتی ہوں۔ شاہنشاہ واپس مڑی، مگر بابر نے اسے روک لیا۔ آؤ دکھاؤ۔ بابر نے اسے سامنے بیٹھنے کا اشارہ دیا تو وہ فائلز اس کے سامنے رکھتے بیٹھی۔ سب ٹھیک ہے؟ شاہنشاہ اسے نوٹ کر رہی تھی۔ وہ پانی کا گلاس اٹھاتا پریشان لگا۔ ہاں بچے، سب ٹھیک ہے، بس تھوڑا سا درد اور یہ رپورٹ۔ بابر نے اپنی ڈائری کی طرف اشارہ کیا، مگر اس کی نظر اس خاص بلیک فائل پر تھی جو ڈائری کے نیچے چھپی تھی۔ بابر جواب دینے کے بعد اس کی رپورٹ پڑھنے لگا اور شاہنشاہ ارد گرد کا جائزہ لینے لگی۔ چند لمحے کی خاموشی کے بعد شاہنشاہ نے بابر کو دیکھا، جو ابھی اس کی فائلز میں سر دیے بیٹھا تھا۔ شاہنشاہ، یہ تم نے لکھا ہے؟ 10 منٹ بعد بابر نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ قسم سے میں نہیں لکھی ہے۔ بابر کی حیرانگی پر شاہنشاہ نے فوراً کہا، جس پر بابر مسکرایا۔ نائس لگا ہے کہ سبتین کی بیٹی کا کام ہے۔ شاہنشاہ اس کی کمپلیمنٹ پر مسکرائی۔ ویسے ڈائریکٹ اٹیک ہے، ریاکشن بھی سنگین ہوگا اگر یہ پبلش ہوگی۔ بابر نے اس لکھے گئے نام پر چوٹ کی۔ آپ نے ہی تو کہا تھا کہ دل کھول کر کہو جو کہنا ہے۔ شاہنشاہ نے اس سے اسی کا جملہ یاد کروایا۔ صحیح شاہنشاہ، یہاں مسئلہ صرف زمین کا نہیں، ایک قبرستان تھا، 800 قبریں تھی اس جگہ، مگر اب کہیں نہیں۔ ہمدان چودھری کی شاہ پر یہ ڈیل کی گئی تھی۔ بابر نے اسی کی رپورٹ کی ہائی لائٹ کی۔ بھائی ایک بات کنفرم کریں، ہمدان چودھری پہلے بھی کیا کسی میں انوالو ہوا ہے؟ کچھ سوچتے شاہنشاہ نے پوچھا تو بابر نے ہاں میں سر ہلایا۔ ایسے ویسے تم سناؤ، صفائی گھر سے ہی شروع کرنے والی ہو نا؟ شاہنشاہ نے ہچکچاتے اسے دیکھا۔ کیا مطلب؟ بابر اس کی بات پر سوچ میں پڑ گیا، مگر شاہنشاہ نہ جانے کیوں بتانے سے ہچکچا گئی۔ آپ کے بچے کی بات پکی ہو گئی ہے؟ کل ابھی وہ سوچ میں ہی تھی کہ ارمغان نے اندر آتے اعلان کیا۔ سچ؟ شاہنشاہ کس سے؟ بابر ارمغان کی بات سن کر پرجوش ہوا تھا، بس یہی بتانے والی تھی وقاص سلیمان سے۔ شاہنشاہ کی بجائے یہ جواب بھی ارمغان نے دیا۔ وقاص؟ بابر وقاص کا نام سن کر پریشان ہوا تھا، جو شاہنشاہ نے بھی محسوس کیا۔ کیا ہوا؟ شاہنشاہ نے ارمغان کو دیکھا، جو اس کے ساتھ کرسی پر بیٹھا چکا تھا۔ ایک سیاستدان اور جرنلسٹ کی جوڑی کافی فکشنل ہے، شاید اسی لیے۔ بابر نے فوراً اپنے تاثر سنبھالتے جواب دیا، جس پر وہ مسکرائی۔ تو کب دے رہی ہو ٹریٹ؟ ارمغان نے سوال کیا۔ ابھی چلیں، شرفو بابا کے ہاتھ کانبے کوفہ کھلاتی ہوں آپ کو۔ شاہنشاہ نے فوراً آفر کی تو ارمغان نے اپنی گھڑی دیکھی اور بابر نے ارمغان کو۔ چلیں نا بھائی، بابا سے بھی ملا لینا آپ بھی، شاہنشاہ نے دوبارہ کہا، مگر اس دفعہ رخ بابر کی طرف تھا۔ میں نہیں بچے، بابر کو اس طرح گھر جانا مناسب نہیں لگا، مگر ارمغان نے اسے دیکھتے شاہنشاہ کو دیکھا۔ بچے ضرور، مگر ابھی نہیں، پھر کسی دن رکھتے ہیں، ابھی تو مجھے اس کیس کو دیکھ لینے دو۔ ارمغان نے اسے روکا تو وہ اس مناسب جواب پر خاموش ہو گئی۔ اچھا رپورٹ تو دکھاؤ، ارمغان نے اسے بہلاتے کہا تو بابر نے فوراً اس کی فائلز سامنے رکھیں۔ آنکھ ہے، میں تو تسلی میں ہوں، اب اگر میں بھی نہیں ہوتا تو یہ لڑکی میری جگہ سنبھال لے گئی۔ بابر نے اپنے انداز میں تعارف کی، جو دونوں کو پسند نہیں آئی۔ آپ تو چپ کرے، شاہنشاہ نے اسے ٹوک دیا، جبکہ اس کی فکر پر ارمغان مسکراتا رپورٹ پڑھنے لگا۔ بابر ایک بار پھر گہری سوچ میں ڈوب گیا، جو شاہنشاہ نے دوبارہ محسوس کیا، مگر خاموش ہی رہی۔
احاد نے اپنے نام پر سر اٹھا کر دیکھا تو وہ ایک لڑکا اس کی طرف بھاگتا آیا۔ اس بلند آواز پر احاد نے اسے گھورا جبکہ باقی سب لوگ انہیں گھورنے لگے۔ ایسا کیا ہو گیا جو لائبریری میں چلا رہے ہو آپ؟ احاد نے اسے ساتھ لیتے باہر قدم بڑھائے جبکہ ساتھ ہی تھوڑی سبکی کی۔ وہ آپ کو ڈھونڈ رہے تو میں نے آپ کو بتانا ہے، اس لڑکے نے رک کر بتایا۔ احاد نے اسے حیرت سے دیکھا جو اسے جونیئر ہی لگا۔ کیا کوئی قرضے کا تقاضا کرنے آیا ہے جو مجھے لے کر اتنے پریشان ہو؟ احاد نے اس کی پریشانی کو مذاق میں لیا مگر اس نے گھورا۔ اچھا بتاؤ میرے دوست کس نے اتنا پریشان کر دیا؟ احاد نے اس کے ساتھ چلنا شروع کیا۔ وہ آپ کا پوچھ رہے ہیں تو میں بتانے چلا آیا، زمان خان کی آدمی ہے، اس نے ساتھ چلتے چلتے بتایا۔ تو خان کا نام سن کر ہاتھ رکا اور اس نے تصدیق کے لیے اسے دیکھا جس پر وہ لڑکا کندھے اچکاتے نکل گیا۔ یہ خان تو جان کو آ گئے ہیں۔ ہاتھ نے اپنا بیگ کندھے پر پھینکا اور اس طرف چل دیا جہاں وہ لڑکا اشارہ کر کے گیا تھا۔ لائبریری اور اپنے ڈپارٹمنٹ سے گزرتے وہ کیب کے سامنے آیا تو زمان خان کو اپنی 10-12 لوگوں کی فوج کے ساتھ کھڑا پایا۔ تو ڈھونڈ رہے ہیں مجھے خان صاحب؟ ہاتھ نے ایک گہرا سانس لیتے بہت پرسکون انداز میں اس شخص کو مخاطب کیا۔ احاد سبتین زمان نے اس نوجوان کو سر تا پاؤں دیکھا اور ہاتھ کو بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ ہاتھ نے اسے دوبارہ دیکھا، یوں مانو اس کا تن بدن جل گیا۔ بمیں چکاتے وہ دونوں آمنے سامنے کھڑے ہوئے۔ تمہارے بابا کا بہت ذکر سنا ہے کسی زمانے میں، سچ میں اسی کا عکس ہو؟ زمان کو سامنے کھڑا ہاتھ میں سبتین ہی دکھائی دیا تھا۔ خدا کا نام لو زمان خان، میرے باپ سے اچھے خاصے حساب نکلتے ہیں تمہارے۔ ہاتھ نے مختصر مگر بھرپور جواب دیا۔ اسی لیے تو آیا ہوں، پتہ چلے کہ خواب ارادہ کیے ہیں حساب برابر کرنے کے۔ خان نے ایک طرف چلتے کہا تو اس کی پشت کو گھورتے احاد خود پر ضبط کر گیا۔ اس رات بھی تم ہی تھے نا؟ زمان نے اگلا سوال سامنے تھا۔ کس رات کا پوچھ رہے ہو؟ احاد سمجھ گیا کہ وہ کیوں ہے جہاں۔ مجھے تو ایک رات کا قصہ پتا ہے، تم کس دوسری رات کا حوالہ دے رہے ہو؟ خان نے اپنے آدمی کو دور جانے کا اشارہ کرتے کہا جبکہ ہاتھ اس کے لہجے اور انداز پر کچھ چڑ گیا۔ وہ چلتے قدر ویرانے میں آ گئے۔ ہاتھ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کھڑا ہوا۔ کنال روڈ تمہاری بیٹی کا پورا 1 گھنٹہ پہرا دینے والا بھی میں اور تمہارے گھر گھس کر آگ بھڑکانے والا بھی میں۔ ہاتھ کے ہونٹوں پر ایک طنزیہ مسکراہٹ ابھری۔ تو میری بیٹی جان کا قرض اتار رہی تھی، دل کے کسی گوشے میں سکون محسوس کرتے خان نے جواب دیا۔ ویسے حیرت ہے باپ کو مارتے ہو اور بیٹی کو بچاتے ہو؟ خان کا سوال سن کر ہاتھ کندھے اچکا گیا۔ قسم ہی کھائی تھی کہ سامنے آئے تو قتل کروں گا اپنے ہاتھوں سے، مگر داؤد سلیمان درمیان آ گیا۔ ہاتھ اپنے مخصوص انداز میں لوٹا تو خان اس کے لہجے اور اعتماد پر حیران ہوا۔ خان نے اس 20 سال کے لڑکے کو دیکھا، مگر میں احسان اور قرض دونوں کو اتارنے کا عادی ہوں۔ خان اس کی کرواہٹ کو جھیلتا سیدھا اپنی بات پر آیا تو ہاتھ مسکرایا۔ خان بات کرتے سیمٹ کے بینچ پر جا بیٹھا۔ اب ایک کی جان بچانے کا بدلہ تمہاری جان بخش کر قرض اتار دیا، اور رہی بات 10 کروڑ کی تو بھی وہ وصول ہو گئے، اب کوئی لین دین باقی نہیں، اس لیے سنبھل کر۔ اور رہی بات پرسوں ہنگامے کی، تو خان نے آدمی میں ایک ڈبہ اس کے سامنے رکھا تو خان نے اشارہ کرتے کہا جبکہ دین لین ختم۔ ہاتھ نے اس جملے کا مکمل کیا تو اس کے چہرے پر ایک تلخ مسکراہٹ ابھری۔ احاد بینچ کا سہارا لیتے جھکا اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اسے دیکھا۔ خان مجھے لگا تم رسم ادا کرنے آئے ہو تو تم احسان اتارنے آئے ہو، مگر بھول گئے یہ شاید حماقت کا دی۔ قاسم کے بانجے سے ملنے آ رہے ہو تو جویریہ کا بیٹا بھی ملے گا جو نہ تو اپنی ہم عمر کزن کے دل پر لگنے والی گولی بھول پایا اور اپنی بہن کے بازو پر موجود نشان کو آج تک دیکھ پایا ہے۔ میں سبتین کا خون ہوں اور اپنی قسم پوری کر کے ہی رہوں گا۔ ہاتھ اس وقت غصے سے کانپ رہا تھا، آنکھیں سرخ اور پرنم ہو چکی تھی۔ آنکھیں میچ کر اتنا کہتا کھڑا ہوا، خون گرم اور الفاظ سخت، یہی لہجہ میری بیٹی پر اثر کر رہا ہے۔ خان نے اسے روکتے دوبارہ پکارا جس پر وہ مسکراتے واپس مڑا۔ وہ میرا مسئلہ نہیں، ویسے حال ہے اسے جا کر بتاؤ جو میں نے آج کہا۔ ہاتھ ایک سنجیدہ مسکراہٹ اچھالتے بولا تو خان بینچ سے اٹھ کر قمیض جاڑتا اس کے پاس آیا۔ تم اس کے باپ کو مارنے آئے اور وہ تمہاری ڈال بنی، اب کیا کروں میں؟ خان اس کی بات پر ہنسا۔ اولاد تمہاری ہے، تم جانو۔ ہاتھ بڑے انداز سے کہتا سیدھا ہوا، فقط اشارہ سے سلام کہتا نکل گیا۔ اس نے خان کے جواب تک کا انتظار نہ کیا۔ خان اگر آپ کہیں تو۔ خان کا آدمی بڑے غصے سے خان کی طرف آیا۔ نہیں، تمہاری خانم کی زندگی اس کی قرضدار ہے، اور رہی اس کی بات تو خوددار مردوں سے ملے عرصہ ہو گیا، اچھا لگا اس سے مل کر۔ زمان نے خلاف توقع اسے ٹوکا، ویسے تمہاری بیٹی کو پتا ہے مجھ پر گولیاں تم نے چلوائی تھیں، آئندہ خیال رکھنا میرے آس پاس ہی پائی جاتی ہیں۔ ہاتھ کو تھوڑا دور جا چکا تھا، اچانک مڑا۔ اس کے لفظوں پر کھولتا خان خود اپنی گاڑی کی طرف بڑھا۔ ہاتھ سر جھٹک کر مڑا اور پھر چل دیا۔ سر دانیال بیگ نامی شخص آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ ارمغان فائل چیک کرنے میں مصروف تھا جبکہ اس کے مینیجر نے آتے اسے بتایا تو اس نے حیرت سے اسے سوچا اور پھر سیدھا ہوا۔ بھیجو۔ فائل ایک طرف رکھتے اس نے کہا۔ اب وہ اس کے آنے کی وجہ ہی ڈھونڈ رہا تھا کہ دانیال آفس میں داخل ہوا۔ آپ کا تھوڑا سا وقت ہی لوں گا اگر آپ مصروف نہیں، دانیال نے بڑے فارمل انداز میں کہا تو ارمغان نے اسے بغور دیکھا۔ مجھے ایسی ملاقات کی نہ تو امید ہی نہ طلب۔ خیر، ارمغان رسمی اخلاق نبھاتے کھڑا ہوا، بس سوچا
چاہے ماضی میں مراسم ٹھیک نہ بھی تھے مگر اب بہتری لائی جا سکتی ہے۔ دانیال نے بیٹھتے اپنے آنے کا مقصد بتایا تو ارمغان بیزار ہوتا سامنے بیٹھا۔ پہلے تم چلے گئے اور پھر میں 5 سال لگ گئے مگر دیکھ لو کیا کیا بدل گیا، دانیال نے بیٹھتے کہا۔ یاد ہو تو ہمارا تعلق نفرت کا ہے، ارمغان کے جواب پر دانیال نے بویں اچکائی۔ مگر نفرت کا سبب تو نہیں رہی اب، دانیال کا جواب ارمغان کے پرکھچے اڑا گیا مگر مجال دانیال پر کچھ ظاہر ہونے دیا ہو۔ دیکھو ان آنکھوں میں اور بتاؤ کہ سبب نہیں رہا، وہ آج بھی اپنی جگہ اسی شان بے نیازی سے موجود ہے۔ ارمغان کے جواب پر دانیال نے لمحہ بھر اس کی آنکھوں میں دیکھا اور پھر نظریں ہٹا لی۔ مجھے نہیں لگتا مگر کوئی رتی برابر بھی جوش ملاقات نہیں، ارمغان کے جواب پر دانیال محض سر ہلا سکا۔ ویسے تمہیں لگتا ہے آج وہ زندہ ہوتی تو تم دونوں ساتھ ہوتے، دانیال صوفے پر بازو ٹکاتے بولا اور ارمغان کے تاثر بدلے۔ ویسے دیکھا جائے ارمغان، ہم دونوں اپنی اپنی بات کے پکے ہیں، تم نے کہا وہ نہیں تو کوئی نہیں اور میں نے کہا اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ دانیال سپاٹ چہرہ لیے بات کر رہا تھا۔ کیوں آئے ہو، ارمغان کہتا اپنی جگہ سے اٹھا تو دانیال بھی اپنی جگہ سے اٹھا۔ مشترکہ مسئلہ داؤد سلیمان، دانیال نے ہلکے پھلکے انداز میں کہا تو ارمغان مکمل بیزار ہوا۔ یہ خبر میرے پاس آئی، سوچا شیئر کر دوں، دانیال نے ایک فائل سامنے کی تو ارمغان نے ایک نظر فائلز کو دیکھا اور پھر اسے۔ بھائی بتا رہے تھے کہ تم نے سب کے سانس مشکل کر دیے ہیں، خاص طور پر زمان اینڈ ٹیم، دانیال کے کافی کا گھونٹ لیتے اسے چھیڑا۔ زمان اینڈ ٹیم، تم بھی اس ٹیم سے جڑے ہو، ارمغان کو زمان کا یوں ذکر کرنا عجیب لگا۔ یار تم جانتے ہو تو اس سب سے مجھے کوئی لگاؤ نہیں، سیاست وکاس کو جرنلزم تم پر جچتی ہے، ہم عام سیدھے سادے بندے بزنس ہی جچتا ہے۔ یہ فائل تو داؤد سے تنگ لے کر آ گیا، دانیال نے لاپرواہی سے کہا تو ارمغان ہنسا۔ ہاں یہ بھی تو صحیح کہا کہ تم تو کور ٹیم سے ہو، ان سب سے فائدہ اٹھانے والے۔ ارمغان کا اس سامنے ایک آنکھ نہیں بڑھ رہا تھا مگر آمنے سامنے ہونا مجبوری تھی۔ جیسے تم سمجھو، اب میں چلتا ہوں، دانیال نے فائلز میز پر رکھی۔ اس وقت دروازے پر ہلکی سی دستک سنائی دی۔ آؤ شانزا، ارمغان نے اسے رکتے دیکھا، آگے بلایا تو وہ مسکراتی آگے بڑھی۔ شانزا سبتین، دانیال نے نام سے اندازہ لگاتے ارمغان سے پوچھا تو اس نے حیرت کے ساتھ اس بات میں سر ہلایا جبکہ شانزا الجھ گئی۔ وکاس کے حوالے سے کافی گہرا رشتہ بنتا ہے، بھابھی لگتی ہیں آپ ہماری، دانیال اٹھ کر سامنے آیا۔ وکاس کا طرف سن کر شانزے کے چہرے سے الجھن تو ختم مگر سنجیدگی کم نہ ہوئی۔ وکاس کا دوست ہے، اس کی سنجیدگی دیکھ کر ارمغان اٹھ کر ان تک آیا۔ او اچھا، السلام علیکم، شانزا سلام کہتے ارمغان کے ساتھ جا رکی۔ وکاس نے ذکر کیا تھا کہ آپ ارمغان کے ساتھ کام کر رہی ہیں، اب اسے تو نہیں ملوایا، ملاقات ہو ہی گئی۔ دانیال نے بھرپور احترام کا مظاہرہ کیا تو ارمغان نے شانزا کے سر پر ہاتھ رکھے دانیال کو دیکھا۔ اس وقت آپ میری بہن سے مل رہے ہیں، ارمغان نے ایک اور نسبت سے تعارف کروایا۔ جی جی انشاءاللہ، سلام دعا ہوتا ہی رہے گا، دانیال نے مسکراتے جواب دیا۔ جی، ارمغان سر میں جانے لگی تھی تو یہ فائل، شانزا نے ایک لفظ کا جواب دیتے اسے مکمل نظر انداز کیا۔ ایسا کرو بابر کو دے دیجیے اور آپ جاؤ، شانزا کا پرہیز سمجھ کر ارمغان نے اسے فوراً بھیج دیا۔ وہ بہن ہے تو خیال رکھنا، اس کے سسرال کا معاملہ ہے، دانیال ایک اور فکرہ کہتے وہاں سے نکل گیا۔ ارمغان اس کے جاتے ہی سکتا کرسی پر بیٹھا جہاں تھوڑی دیر پہلے دانیال بیٹھا تھا۔ داؤد سلیمان، شبیر صاحب سخت آواز میں پکارتے اس کے آفس میں داخل ہوئے تو اپنی جگہ سے ہڑبڑا کر اٹھا۔ وہ کافی دیر سے ان کا انتظار کر رہے تھے مگر پھر بھی اس لمحے خود پر قابو نہ پا سکا۔ چاہتے کیا ہو، شبیر صاحب اس کے سامنے رکے مگر وہ جواب نہ دے سکا۔ پر تھا اس کا خاموش رہنا انہیں مزید غصہ دلا گیا اور ان کا ہاتھ بے اختیار اٹھا۔ ایک ہلکی درد کی لہر دائیں گال پر محسوس ہوئی اور ساری پشیمانی کہیں جا سوئی اور ہونٹوں پر ایک مسکراہٹ ابھری۔ تو شبیر سلیمان کا داؤد سلیمان نے ایک بار پھر رسوا کر دیا، ایسا ہی ہے نا؟ داؤد کے سوال پر شبیر صاحب کا دل چاہا اس کا منہ توڑ دے، کیا تماشا تھا یہ وہ گرائے، اگر تھپڑ سے پہلے پوچھ لیتے تو بہتر ہوتا۔ خیر، داؤد جواب دیتا اپنا سامان اٹھانے لگا، بڑے اطمینان سے فون اٹھا کر پینٹ کی جیب میں اٹکایا، کوٹ بازو پر اٹکایا اور گاڑی کی چابی اٹھائی۔ مجھے چھوڑو، وکاس کا کیا قصور ہے، اسے کیوں سزا دے رہے ہو؟ داؤد قدم بڑھاتے انہیں وہیں چھوڑ کر جانے لگا تھا تو انہوں نے بازو سے پکڑتے واپس کھینچا۔ اتنی فکر ہے اس کی تو اسے کہیں آنکھیں کھولی رکھے، داؤد ترک کر بولا۔ اب آئی کی نگرانی کرے، شبیر صاحب کا طنز واضح تھا کہ داؤد کو وہ ذمہ دار ٹھہرا چکے تھے۔ ان کے جملے پر داؤد کچھ نہ بولا، بس معنی خیز نظروں سے اسے دیکھ رہے تھے۔ بابا، وکاس اس وقت اندر آیا تو شبیر سلیمان نے پلٹ کر دیکھا جبکہ داؤد اپنے باپ سے دور ہوتا کھڑکی کے پاس جا رکا۔ منع کیا تھا آپ کو، وکاس ان کے سامنے آتے بولا اور ساتھ کی ننکیوں سے داؤد کو دیکھا۔ وہ سارا عملہ خان کے لیے کام کرتا ہے، کیا تمہیں نہیں پتا تھا وکاس سلیمان؟ داؤد جیب سے سگریٹ نکالتے پوچھا اور پھر سگریٹ ہونٹوں میں دبایا۔ پتا تھا مگر، وکاس اس حد تک برتے بولا جس پر داؤد کی مسکراتے لائٹر جلایا۔ اب میں ذمہ دار نہیں، داؤد صاف صاف جواب دے گیا اور شبیر سلیمان کے سامنے آ رکا۔ جب وکاس کو اپنی حماقت کا احساس ہوا، خان اپنے سگے بیٹے کا نہیں تو میری آرمی فیور لینے والے کا قصور ہے شبیر سلیمان صاحب، داؤد نے دو ٹوک جواب دیا۔ وہ مزید رکنے کی بجائے وہاں سے چل دیا۔
تم خان کے ساتھ کام کیوں کر رہے تھے؟ شبیر نے حیرت سے باہر آتے وقاص کو آڑے ہاتھوں میں لیا۔ وہ اس شپنٹ کمپنی کا پارٹنر ہے جو کنٹریکٹ کے بعد پتہ چلا۔ خیر اسے چھوڑے، مجھے اس مسئلے کا حل نکالنا ہے۔ پہلی ریپوٹیشن داؤد پر لگ گئی ہے۔ وقاص اپنے باپ ساتھ لیا آفس سے باہر چل دیا، جبکہ اس کے جواب سے مطمئن ہوتے اس نقصان کا ذمہ دار داؤد کے خان سے تعلقات کو ٹھہراتے ساتھ چل دیے۔ خان، داؤد لالا آئے ہیں۔ زمان ڈائننگ پر ابھی بیٹھا ہی تھا، غفار نے آتے ہی اعلان کیا۔ تو پوچھ کیوں رہی ہو؟ زبان اس کے اس طرح باہر رکنے پر تب گیا۔ داؤد صبح غصے میں گیا تھا، آنے کی امید نہ تھی، مگر وہ یہاں ہے، مطلب کچھ خاص ہے۔ انہوں نے کہا اندر بتاؤ۔ وہ خان لالا، وہ غفار کو سمجھ نہیں آیا کہ حاجرہ اور بیر کے سامنے کیا کہے، مگر زمان سمجھ گیا۔ اسے اندر بھیجو۔ زمان کچھ حد تک سمجھ گیا، جبکہ غفار کے باہر جاتے ہی داؤد اندر آیا، بکھرے بال، شرٹ کے باؤزر فولڈ، شرٹ کے سامنے بٹن کھلے، آنکھیں سرخ اور کمزور قد۔ اس کا بکھرا حلیہ اس کی حالت بتا گیا، جس پر ابیر نے پہلے داؤد کی حالت پر اپنے بابا کو دیکھا، جبکہ حاجرہ کی نظریں اس پر ہی جمی تھیں۔ کیا ہے یہ داؤد؟ حاجرہ اسے دیکھ کر کلس کر رہ گئی۔ وہ جواب دیے بغیر زمان کے سامنے جا بیٹھا۔ حاجرہ کے اشارے پر ملازم نے پانی کا گلاس سامنے رکھا، جیسے وہ فوراً اٹھاتا منہ سے لگا گیا۔ ابیر اب جاؤ ابھی، داؤد نے آنکھیں ملتے بغیر اسے دیکھے کہا، تو ابیر نے افسوس کے ساتھ سر ہلاتے اسے دیکھا۔ ایسے احترام پر لعنت بھیجو داؤد سلیمان۔ ابیر اپنی پلیٹ اٹھاتے کھڑی ہو چکی تھی۔ بات میں بات، داؤد نے گلاس واپس رکھا تو نظر حاجرہ پر پڑی جو اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ سرکہ لے کر آؤ۔ اسے دیکھتے زمان نے حاجرہ سے کہا تو خود لینے چلی گئی۔ یہ لو۔ حاجرہ نے اس کے سامنے گلاس رکھا تو وہ یہ بھی چند گھونٹ میں نگل گیا۔ کھانا بھی نہیں کھایا ہوگا؟ حاجرہ نے اسے دیکھتے پوچھا، مگر داؤد نے جواب نہ دیا بلکہ سر جھکائے بیٹھا رہا۔ حاجرہ جاؤ، زمان نے داؤد کو دیکھتے کہا تو حاجرہ بھی ایک گہرا سانس لیتے وہاں سے چل دی۔ میرا انتظار کرنا، وہ کہتی چلی گئی۔ ان کے جاتے ہی داؤد نے سر اٹھایا تو زمان کو مسکراتا پایا۔ ریحان کو کہتے سنا ہے کہ داؤد نشے میں تباہی ہے یا آنے والی تباہی کی نشاندہی۔ پہلی بار تم نے 4 سال پہلے اس حرام کو منہ لگایا تھا، اور آج خیر اس کی کوئی خاص وجہ؟ زمان نے اسے ہلکا پھلکا کیا اور خواتین کے جاتے وہ بھی بازو اکڑاتا سیدھا بیٹھا۔ جب میرے پاس اس طرح آئے ہو، کسی کی تباہی ہی بن کر آئے ہو۔ داؤد کون ہے نشانے پر؟ زمان نے دوبارہ پوچھا۔ جس کے لیے میں یہاں آتا تھا اس کا آخری وقت آ گیا ہے۔ میں نے جو کیا اس کے بدلے کو تیار ہو جائیں۔ داؤد نے زمان کو دیکھتے کہا، جبکہ زمان اس کی آواز کو جانچ رہا تھا کہ وہ نشے میں بھی اتنی روبدار آواز اور تلخ لہجے میں کیسے بات کر رہا ہے۔ جو کہو گے کروں گا۔ تم جان ہو زمان خان کی، کیوں پریشان کرتے ہو لڑکے؟ زمان کو اس کا اس طرح تکلیف میں رہنا زہر لگ رہا تھا۔ تو کیا کیا ہے اس کے لیے؟ داؤد نے اسے دیکھتے پوچھا۔ میں نے تو کہا تھا کہ گولی کی مار ہے، مگر تم ہو جو بار بار کہتے ہو موت اس کے لیے نجات ہے۔ خیر غفار، فائلز لاؤ۔ زمان نے اسے جواب دیتے واجد کو اشارہ کیا جو فوراً بھاگا۔ اس کی نفرت میں پہلے تو کبھی یہ حرام منہ نہیں لگایا، مطلب قصہ دل اختتام کو پہنچا ہے۔ زمان نے اس کی اس حالت پر چوٹ کی تو وہ مسکرائے۔ دل کے قصے دفن ہوتے ہیں، ختم نہیں، مگر مجھ سے تو دفنایا بھی نہیں جائے گا۔ داؤد نے سامنے پکڑا کھیر کا بار اٹھایا تو زمان سنجیدہ ہوا۔ میں نے کہا تھا کہ اسے بات کرتے ہو۔ میں جاتا ہوں، بات کرتا ہوں۔ زمان کو اس کی مسکراہٹ میں درد دیکھا تو وہ رہ نہ سکا، مگر داؤد کے پر مزید کچھ کہنے سے رک گیا۔ اس قصے کو چھوڑو، جو میں کہوں وہ کرو خان۔ داؤد بغیر لحاظ لیے بولا تو زمان ہنسنے لگا۔ مرد کو محبت نہیں کرنی چاہیے، تمہیں تو نہیں کرنی چاہیے تھی۔ زمان کو اس کی خاموشی تکلیف چبھ رہی تھی۔ ہاں مجھے نہیں کرنی چاہیے تھی، مجھے بھلا کیا حق محبت کا؟ میں نفرت نبھانے آیا ہوں۔ غفار کو فائلز لاتا دیکھ کر اس کی محبت کا دکھ نفرت نے بھلا دیا تھا۔ زمان بھی اسے اسی وقت تک بات کرتا تھا جب تک داؤد چاہتا وہ دل ہلکا کر لیتا تھا، اور اسی سبب وہ دل کریدہ نہیں کرتا تھا۔ اس فائل کو کسی طرح بھی ارمغان تک پہنچا دو، مگر بنک بھی نہ لگائے کہ تم نے دی ہے، باقی جو کرے گا ارلگاڑی اور ارمغان کرے گا۔ زمان نے فائل کی طرف اشارہ کرتے کہا تو داؤد نے فائل پڑھتے اسے دیکھا۔ کون ضد میں آ سکتا ہے؟ داؤد کو یہ کچھ زیادہ لگا خمتان، مگر میں امانت کے پرکھچے اٹھ جائیں گے، اور رہی بات پارٹی کی تو انہیں اپنی اپنی پڑی ہے، اس وقت امان کو کوئی بھی نہیں پوچھے گا۔ زمان نے اسے مکمل تسلی دی۔ ٹھیک ہے یاد آیا، وہ قبرستان والی زمین کے لیے لیگل نوٹس آیا ہے مجھے، وہ میں دیکھ تو لوں گا، مگر ان سب کو بتا دے کوئی بھی خبر نامہ کا رخ نہ کرے، مر کے بھی۔ داؤد نے زمان سے کہا تو اس نے سر ہلاتے اسے تسلی دی۔ اب وقت میرا ہے۔ داؤد نے فائل کو دیکھتے سوچا، جبکہ اس کی تیز نظریں اور سرخ آنکھیں دیکھ کر زمان سمجھ گیا کہ وہ زخم کے ساتھ میدان میں اترا ہے، کوئی بھی نہیں سنبھال پائے گا۔ کئی سالوں کا انتظار اب ختم ہوا تھا اس کا، اب وہ رکنے والا نہیں تھا۔ ابیر فون پکڑے اس وقت احاد کی انسٹاگرام آئی ڈی کھولے بیٹھی تھی۔ وہ اس کی پوسٹ کی تصویریں دن میں کئی بار دیکھتی تھی۔ اس کا اکاؤنٹ اب پرائیویٹ نہیں تھا، جو ابیر کے لیے غنیمت تھی۔ مانو معمول کا حصہ ہو، اسے سکون ملتا تھا۔
ابھی بھی ایک تصویر پر کمنٹ لکھ رہی تھی کہ امارا کی کال شو ہوئی۔ اس نے اگنور کرتے دوبارہ کمنٹ باکس کھولا مگر کال دوبارہ آنے لگی۔ ایک گہرا سانس لیتے بلوٹوتھ اٹیچ کرتی ہوئی لیٹی۔ خیر کیا ہو گیا تھا؟ امارا دوسری بار کال کی وجہ سے ہی کرتی تھی، مطلب کچھ بتانا تھا اسے۔ کیا اندازہ ہے کیا ہوا ہے اجونی میں؟ امارا نے اس کے بولتے ہی سپیڈ پکڑی۔ کیا ہو گیا اب؟ ابیر اس کی گھبرائی آواز پر تھوڑی تجسس ہوئی۔ وہ تمہارے باجی آگ لگائے آئے ہیں اور تمہیں پتا بھی نہیں؟ امارا کا جملہ سنتے ہی وہ اپنی جگہ سے اچھلی۔ آج احاد بھائی سے مل کر آئے ہیں اور جس نے دیکھا کہہ رہا کہ شکر دونوں زندہ ہیں۔ یار فہد بھائی بتا رہے تھے بہت غصے میں تھے بھائی۔ ہاتھ بھائی بھی کافی سنا چکے ہیں انکل کو، میری مانو تو سامنے بھی مت جانا۔ امارا بھی بول ہی رہی تھی کہ بیر فون بند کرتی سر پکڑ گئی۔ بابا وہ یہ جانتی تھی کہ احاد سے یہ ملاقات، مطلب وہ سب جان گئے تھے۔ وہ پہلے ہی بابا سے بات کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھی اور اس کے بابا کی اس حرکت نے ہاتھ کے سامنے اسے مزید الجھا دیا تھا۔ احاد اس نے اپنا فون اٹھایا اور انسٹاگرام سے ہی کال ملائی۔ وہ بوکھلا گئی تھی اس لیے بغیر سوچے سمجھے کال کر رہی تھی۔ چند سیکنڈ کے بعد کی ایئر پیس سے ہیلو کی آواز گونجی تو ہوش میں آئی اور فون دور پھینکا مگر کال جاری تھی۔ ہیلو احاد کی آواز پر ایک اور بار گونجی تو گھبرا کر اس نے ایئر پیس بھی اٹھا پھینکے۔ پاگل خانم، اب سمجھ آئی لوگ ہمارا ہی مذاق کیوں بناتے ہیں؟ خود کو کوستے اس نے آہستگی سے فون اٹھایا تو کال بند ہو چکی تھی۔ شکر ادا کرتے اس نے فون واپس رکھا اور دوبارہ سوچنے بیٹھ گئی۔ بھلا اب کیا کہوں گی اور بابا کو کیا ضرورت تھی اتنی احسان مندی دکھانے کی؟ کیا بات کی ہوگی؟ اس نے خود کو بیڈ پر گرایا تو سوچنے لگی۔ پہلے جو طبیب نے بتایا وہ تو ہضم کر لیتی اور کیا ہوگا؟ اس نے ہاتھوں سے منہ چھپاتے ایک بار پھر روندی سی آواز میں کہا مگر قسمت بابا کو کچھ نہیں کہہ سکتی تھی۔ اللہ مجھ پر رحم کر۔ وہ مزید کچھ کہنے کی بجائے سائڈ بدل آنکھیں میچ گئی۔ مطلب وہ حملہ بابا نے کروایا تھا؟ یاد آتے وہ اچانک اٹھ بیٹھی، سانس الجھ گیا، لمحوں میں مکمل کانپ گئی۔ کچن میں داخل ہوتے اس نے گلاس اٹھایا اور پانی کی بوتل لیتے وہیں ڈائننگ پر جا بیٹھا۔ ویسے بھی کافی دیر ہو گئی تھی اور دل بھی بوجھل تھا، اس لیے اس نے لائٹ نہیں جلائی تھی۔ ایک گلاس پینے کے بعد اس نے دوسرا گلاس بھرا۔ آج عرصے بعد اس کا ذکر دانیال کے منہ سے سن کر وہ اندر تک جلس گیا تھا مگر وہ نہ تو ظاہر کر سکا اور نہ شکایت۔ اس کے پاس کسی قسم کے تاثر کے لیے کوئی سبب بھی نہیں تھا اور نہ کوئی وجہ۔ تکلیف تو تھی مگر سوال پر لاجوابی کا اثر زیادہ تھا۔ یہ وہ واحد پہل تھی جس پر وہ کبھی کوئی مفروضہ بھی نہیں بنا پایا۔ سپاٹ چہرے سے سامنے دیکھتے اس نے گلاس منہ سے لگایا مگر لائٹ جلنے پر چونک گیا۔ بابا گلاس واپس رکھتے اس نے سامنے دیکھا۔ اتنا وقت کہاں لگا دیا؟ اپنے بیٹے کی مصنوعی مسکراہٹ پر ایک گہرا سانس لیتے وہ آگے بڑھے۔ بس ایک دو کام دیکھتے اتنا وقت لگ گیا۔ اس نے اپنے باپ کو ساتھ بیٹھتے دیکھا تو اپنی مصروفیت بتانے لگا۔ کیا حالات ہیں؟ رستم کے سوال پر ایک طنز مسکراہٹ ارمغان کے ہونٹوں پر سجی تو رستم بھی اپنی چادر درست کرتے مسکرائے جیسے پہلے تھے۔ ارمغان نے جواب دیتے اپنے باپ کو دیکھا مگر آج شانزہ اس کا آرٹیکل پڑھا۔ بابا پتہ چلتا ہے کہ سفتین احمد کا خون ہے، بنا لگی لپٹی سیدھی صاف اور مناسب بات لکھتی ہے، تنقید میں مزاح اور اس پر بغیر تمہیدی جملے میں حیران رہ گیا بابا۔ ارمغان نے اپنے بابا کی کھوجتی نظریں کو سمجھتا بات بدل گیا اور رستم صاحب بھی شانزہ کا سن کر کھل اٹھے۔ وہ باپ جیسی ہے، اسے بولنا لکھنا تو سفتین نے سکھایا ہے مگر اس کی مزاج جویریہ جیسا ہے، میری شیر بچی۔ ارمغان بہن کا خیال رکھنا، جہاں وہ آئی ہے وہ جگہ بہت تلخ اور زہریلی ہے، جہاں مرد کی جان جاتی ہے مگر عورت کا یہاں ہونا کسی امتحان سے کم نہیں، خاندانوں کے لیے امتحان ہے۔ رستم کے آخری جملے میں فکر دیکھ کر ارمغان مسکرایا۔ انشاءاللہ سب ٹھیک ہوگا بابا۔ ارمغان انہیں تسلی نہیں دے سکتا تھا، وہ صرف وعدہ کرتا آیا ہے اور آج بھی اس وعدے کی کڑیاں مکمل کر رہا تھا۔ کیا احاد بھی آتا ہے؟ رستم کے اگلے سوال پر ارمغان مسکرایا۔ نہیں، اس کا مزاج مختلف ہے مگر سکون اسے بھی نہیں، اور تو اور زمان خان کی نظروں میں آ چکا ہے، یہ بھی ڈر ہے کہ اس کی نظر زمان پر ہے۔ ارمغان باپ سے کرتے کرتے بہل گیا تھا۔ میں پڑھ رہا تھا زمان خان پنجے کر چکا ہے، امان سلیمان خاندان اور تو اور داؤد سب اس کے اثر میں ہیں۔ رستم نے حیرت کا اظہار کیا۔ مجھے کبھی بھی سمجھ نہیں آتی فقط پیسہ، مگر اب سمجھ آیا ہے وہ الیکشن کے لیے نہیں، اس کی جیت کے لیے نہیں بلکہ اس کے بعد کی کمائی کے لیے زمان خان کا ہاتھ پکڑے ہوئے ہیں۔ ارمغان کہتا اٹھ کر کچن تک گیا جبکہ اس کے مفروضے پر رستم مسکرایا۔ سب کو تو کچھ نہ کچھ چاہیے مگر بابا داؤد کا اس کے ساتھ رہنا مجھے عجیب بھی لگتا ہے، سمجھ بھی نہیں آتا اور غصہ بھی آتا ہے، لیکن کبھی کبھی محسوس ہوتا ہے اور داؤد اس کے اثر میں نہیں، زمان داؤد کے اثر میں ہے۔ ارمغان کھانا نکالتا واپس آیا تو رستم اس کی الجھ پر مسکرایا۔ تمہیں نہیں لگتا خان داؤد کے ساتھ ہے؟ خیر وقت پر ہر بات کھلتی ہے، وہ وقت بھی قریب ہے جب پتہ چلے گا اس لڑکے کو کس نے بہکایا ہے۔ رستم نے اس کے لیے گلاس پانی نکالا جب وہ سالن نکال کر اپنے بابا کے سامنے رکھ رہا تھا۔ ارمغان کیوں کوشش نہیں کرتے؟ رستم اس کی باتیں تو سن رہا تھا مگر اس کے اضطراب سے بھی واقف تھا، ابھی بھی نوالا بناتے اس کے ہاتھ کامتے دیکھ کر وہ پوچھے بغیر نہ رہ سکے۔ کس کوشش کا کہہ رہی ہیں؟ ارمغان نوالا واپس رکھ گیا۔ تلاش کی۔ رستم ایک لفظ جواب پر وہ تڑپ گیا۔ بابا
तलाश खोई हुई चीज़ या छुपी हुई चीज़ की जाती है। जिस तलाश की आप कह रहे हैं वो मर गई है। अरमगान के लहजे में गुस्सा था जो रुस्तम को अच्छा नहीं लगा। जिद बांधकर नुकसान कर रही हो, अगर एक बार कोशिश करते तो 7 साल के ग्रुप से बाहर आ जाते। ये तो पता चलता आखिर हुआ क्या। रुस्तम ने बात मुकम्मल की। और ये बात वो शख्स कर रहा है जो 14 साल से जिद बांधे बैठा है। अरमगान ने बहस को यहीं ख़त्म किया, मजीद कुछ कहे सुने बगैर निकल गया। जबकि रुस्तम बाप बेटे की जब अमूल की गुफ्तगू को सोचने बैठ गए। वो सच्चा था, रुस्तम जिद छोड़ने को तैयार नहीं था और उसे उसी जिद पर तनकीद कर रहा था। ईसा कल क्यों नहीं आए, उसके दोस्त ने पूछा तो वो चिढ़ गया। एक ही बात बार बार बता चुका हूँ, मुझे सब तमाशे पसंद नहीं तो क्यों। उसकी आवाज़ की सख्ती ने इर्द गिर्द सबको मतवज्जा किया। क्या यार, ज़रा सी तफरीह ही तो थी, सब तुम्हारा पूछ रहे थे, खुरम और उसके दोस्त भी तो थे। उसने अगली बात सामने रखी तो ईसा ने हाथ में पकड़ा फ़ोन मेज़ पर पटका और इर्द गिर्द देखा। यूनी कैफे में बैठा सबकी तवज्जो का मरकज़ था। फारूक, जिसे तुम तफरीह कह रही हो वो बेहयाई है और मुझे खुद का तमाशा बनाना जहर लगता है। अब जाओ। ईसा ने उसे इशारा करते कहा। वो लड़का भी मुंह बनाता निकल गया। क्या हो गया जनाब। ईसा ने उसके जाते ही फ़ोन पर मतवज्जा हुआ तो दाऊद और फहद आमने सामने आ बैठे। कुछ नहीं। ईसा ने बात बदलनी चाहिए क्योंकि वो उस लड़के से मुकम्मल चिढ़ गया था। जबकि उसे इस वक्त रामिस हाथ में स्लैश लिए वहाँ आया। चलो फिर ठंडे हो, फहद ने उसके सामने स्लैश रखते कहा तो वो मुस्कुराया। उसे ये दोस्त पसंद थे, उनका अंदाज भी और नजरिया भी। वैसे मैं पूछने आया था, हम फूड स्ट्रीट जा रहे हैं, तुम चलोगे। अहाद ने आने की वजह बताई तो ईसा सोच में पड़ गया। वहाँ तुम लोगों का क्या काम, ईसा ने पूछा तो रामिस ने उंगली अहाद की तरफ मोड़ दी। इस जनाब को पिक्चर्स लेनी है और हम कुछ खा पी लेंगे। फहद ने वजह बताई तो ईसा ने अहाद को हैरत से देखा। ही इज़ ऑब्सेस्ड विद फोटोग्राफी, ईसा ने फ़ौरन कहा। आई लव टू, अहाद ने जवाब दिया। चलो फिर आज चलते हैं। ईसा को अपनी मर्जी का काम मिला तो वो भी मुतैयार हो गया और हम दोनों वहाँ के पकवान को रौनक बख्शेंगे। रामस ने उन दोनों के इरादे सुनकर जवाब दिया तो फहद ने हाँ में हाँ मिलाई, मगर पहले मुझे तबीर को ड्रॉप करना है। ईसा को याद आया तो फहद ने फ़ौरन इर्द गिर्द नज़र दौड़ाई। ऐसा करो, हमारा भी अबीर के साथ जा रही है, तबीर भी उनके साथ चली जाएगी। फहद ने फ़ौरन हाल दिया तो ईसा उलझ गया। जबकि फहद ने वहाँ आती हमारा और अबीर को देख कर आने का इशारा दिया। अहाद, ईसा ने अहाद पूछा चाहा। कोई मसला नहीं, हमारा बहन है मेरी, किसी गैर के साथ थोड़ी भेजेंगे। और मुझसे ज़्यादा तुम जानते हो उस लड़की को। अहाद जो अपने मुंह देहान बैठा था नहीं जान पाया कि कोई उसके फिक्रे को कितना सीरियस ले चुका है। अच्छा चलो, मैं शानजा को इन्फॉर्म करके आता हूँ, सब पार्किंग में ही आ जाओ। फहद की वजह से उसे अंदाज़ा हो गया था, इसलिए बीर के आने से पहले निकल गया। अबीर ने भी उसकी वाज़ेह इग्नोरेंस को महसूस किया था, मगर वो इसी बात में खुश थी कि अहाद उसे अजनबी की लिस्ट से निकाल चुका है। वो फहर और हामिद से बात करने में मसरूफ़ हो गई। दोपहर 2 बजे वो कैफ़े में बैठी अपने आर्डर का इंतज़ार कर रही थी। अहाद के जाते वो बाबा की गाड़ी लिए जहाँ गई थी। वो अक्सर ड्राइवर तब करती थी जब पुरसकून हो, वरना मजाल जो सब तीनों से गाड़ी दे दे। जल्दी या परेशानी में छोटा मोटा टकराव उस कार काट था। कैफ़े महकती काफ़ी की खुशबू धीमी आवाज़ में गूंजता इंग्लिश सॉन्ग वो पुरसकून थी। इफ़ ही वर्ड वाज एंडिंग आई वाना बी नेक्स्ट टू यू, वो गाने के लिरिक्स को समझते मुस्कुराई। वहाँ हजूम था मगर लोगों के कानों में चुभती आवाज़ें और गाड़ियों का शोर सुनाई नहीं दे रहा था। शीशे पर गुजरती गाड़ियाँ भी उसे बड़ी लग रही थी। हु विल बी द नेक्स्ट व्हेन इट्स एंडिंग, गाना सुनते उसके जहन में सवाल आया तो उसे सोचते वो कुर्सी से टेक लगा गई। उसे अपने इर्द गिर्द कोई महसूस हुआ, मगर गुमान समझकर वो फिर सड़क को घूरने लगी। अभी चंद सेकंड ही गुजरे थे कि किसी ने टेबल नॉक किया तो ज़रा चौंक कर सीधी हुई, मगर सामने बैठे शख्स को देखे उसे धचका लगा। वो इतना हैरान थी कि उसे अपना वहम समझ बैठी। जबकि सामने बैठा वो शानजा ही हैरानगी से लुत्फ़ अंदोज़ होता मज़ीद पुरसकून हुआ और कुर्सी से टेक लगा गया। आई वाना होल्ड यू जस्ट फॉर अ व्हाइल एंड आई विद अ स्माइल। अभी वो सोच ही रही थी कि दाऊद ने धीमी आवाज़ में सॉन्ग लिरिक्स को साथ साथ दोहराया तो वो उछल गई। तुम मतलब आप मतलब उठ खड़ी हुई। इसी वक्त वेटर भी वहाँ आया। वेटर ने मुस्कुराते की काफ़ी और सैंडविच मेज़ पर रखी और चल दिया। जबकि दाऊद ने आगे बढ़कर उसकी काफ़ी उठाई और पीने लगा। ये मेरी थी। वो एक दफ़ा फिर बफरी और वापस अपनी जगह बैठी। अव्वल तो मुझे देखकर इतना हैरान होना बिला वजह है, दूसरा मुझे इस वार के बाद आप कहना दोगलापन है, और आखिर में ये भी हैरत है कि मेहमानों की भी कोई कदर नहीं। दाऊद उसके तासुरात से महजूज होता। काफ़ी के बाद सैंडविच भी उठा चुका था। ये भी मेरा ही था। शानजा तप गई। मुझ पर हलाल है कर्जदार जो हुई हो तुम। दाऊद ने सैंडविच से लुकमा लेते वेटर को इशारा किया। वो कैसे कर्ज ले रखा है मैंने, शानजा ने उसको गुरा। एहसान फरामोश हो तो तुम जैसा हो। खैर कोई नहीं, मैंने माफ़ किया। यही दोबारा ले आए। उनका फेवरेट केक भी। शानजा से बात करते करते उसने वेटर को कहा जो मुस्कुराता वहाँ से चल दिया। जबकि दाऊद ने सैंडविच दोबारा उठा लिया था। और यहाँ आने की वजह जान सकती हूँ। शानजा समझ गई कि वो बेसबब यहाँ नहीं आया, ज़रूरी है कि काम ही यहाँ लाए। वो कहता
गप एक बार फिर उठा गया। गुज़श्ता चंद मुलाकात इसी की तरफ इशारा करती हैं। वो इतना कहते वेटर के आते चुप हो गई। सही, हमारा ताल्लुक लिया दिया है, चलो फिर ये लो। होंठों पर एक तलक मुस्कुराहट के साथ दाऊद ने कोट से एक यूएसबी निकालकर मेज़ पर रखी। क्या है ये? इस सवाल पर दाऊद ने उसकी तरफ भेजी, जिसे शांता ने हाथ से रोक लिया। बंदूक जो मैंने तुम्हारे बॉस के कंधे पर रखकर चलाने वाला हूँ। दाऊद ने बात वाज़ेह की तो शांता ने उस यूएसबी को वापस उछाला, जिस पर दाऊद खामोश रहा। और क्यों लगता है कि मैं ये उन्हें दूंगी? शांता उसे समझ नहीं सकी थी, क्योंकि वो उस बंदे को अरसे से पागलों की तरह ढूंढ रहा है। दाऊद ने उसे मुकम्मल संजीदा नज़रों से देखा। जैसे वो समझ गई, दाऊद ने उसे यूएसबी वापस भेजी। सही, और क्या है इसमें? शांता ने एक नज़र उस ड्राइव पर डाली। तुम्हारे काम की कोई चीज़ नहीं इसमें। वो इस खड़े जवाब पर मुंह मोड़ गई, जबकि उसके रद्द-ए-अमल पर वो अपनी मुस्कुराहट छुपा गया, लेकिन फिर नज़रें झुका गया। अरमगान से डायरेक्ट नहीं मिल सकता हूँ, और उसके साथ 2 लोगों पर मुझे यकीन है। बाबर से मिलना भी मसला है। तुम ये इसको दे दो। इस बार वो ज़रा संजीदा हुआ। क्या बात है? अभी शांता कोई जवाब सोच ही रही थी कि वकास की आवाज़ पर दोनों चौंक गए। आओ आओ, तुम्हारे लिए भी काफ़ी मंगवाता हूँ। दाऊद ने उसे फ़ौरन बैठने का कहा, जबकि शांता बगैर महसूस होने नहीं दिया और यूएसबी संभाल गई। तुम दोनों एक साथ बैठ भी सकती हो। हैरत अंगेज़, वकास ने दोनों को देखते कहा। कहाँ ए काफ़ी, क्या पीली मोहतरमा की जान निकल रही है? तब से दाऊद ने लहजा हस्बे मामूल ही रखा, जिस पर शांता आंखें घुमा गई। मैंने अपने लिए ऑर्डर की थी, मगर शांता ने सच बताया तो उनकी चुपकलिश पर हंसने लगा। चलो भाई, मेरा काम तो पूरा हुआ, मैं तो चलता हूँ। बिल तुम में से कोई भी दे देना, मंगनी की एडवांस ट्रीट ही सही। दाऊद ने मेज़ पर रखा फ़ोन उठाया तो वकास उस कैफ़े ऑनर की इस कंजूसी पर हैरान ही रह गया। और क्या काम? वकास के सवाल पर शांता ने अफसोस से सर हिलाया। पहला, कल सुबह से कुछ नहीं खाया था, वो खा लिया। दूसरा, इन फूलों का बदला। और तीसरा, तुम्हारा मुंह ठीक हो गया, ये भी देख लिया। दाऊद ने बड़ी टाई से कहा और वहाँ से चाह दिया। उसकी बातों को इग्नोर किया करो, हम भी ज़्यादा टेंस नहीं होते। वकास ने उसे नॉर्मल करना चाहा। शायद यही वजह है कि वो दाऊद सुलेमान बन गया। खैर, वो चुप कर गई, मगर वकास ने बाहर जाते दाऊद और फिर मुड़कर उसे देखा। आज ऑफिस नहीं गई? वकास ने इस बार पर वो नॉर्मल हुई। बस काफ़ी के लिए रुकी थी, और ये शख्स पता नहीं कहाँ से आ गया। शांता ने काफ़ी के खाली कप की तरफ इशारा किया, जिस पर वो भी मुस्कुराए। तो चले, मैं छोड़ दूँ? वकास ने ऑफर की। इतनी जल्दी? शांता के लहजे में शायद महसूस करते वो हंसा, और दोनों साथ ही उठ गए। वो तो मर के भी नहीं, वकास ने अपना कार्ड वेटर को देते कहा। उसके जवाब पर मुस्कुराते शांता ने वेटर से कार्ड वापस लिया और अपना बढ़ाया। ऐसा क्यों? कार्ड वापस लेते वो बाहर बढ़े तो वकास ने वजह पूछी तो वो मुस्कुराए। बस यूं ही वकास, मैं अपनी गाड़ी लाई हूँ, आप परेशान ना हो। शांता ने अपनी गाड़ी के सामने रुकते कहा तो वो वकास मुस्कुराया। ध्यान से वकास ने उसे गाड़ी स्टार्ट करते देखा तो कहा, इतनी बुरी ड्राइव भी नहीं। खैर, अल्लाह हाफिज़। शांता ने मुस्कुराते कहा तो वकास नर्म नज़रों से उसे देखता मुस्कुरा दिया। रात को मिलते हैं फिर, वकास ने कहने को वो दिन का इशारा देते गाड़ी बढ़ा के उसके जाते ही वो अपनी भी गाड़ी की तरफ बढ़ गया। क्या हो सकता है इसमें? अरमगान ने वो यूएसबी हाथ पकड़ते कहा तो बाबर ने कंधे उचकाए। बंदूक वो जो दाऊद आपके कंधे पर रखकर चलाना चाह रहा है। शांता की बात पर वो दोनों मुस्कुराए। ऐसी बात है तो बाबर, वो बिलिंग लैपटॉप लाना। अरमगान खुद भी सीधा हुआ, जबकि बिलिंग सुनकर शांता चुप ना हुई। मतलब वो मेरे जरिए 2 नंबरी भी कर सकता है? शांता के अचानक जुमले पर अपनी अपनी जगह रुके और उसे देखा। मैंने क्यों नहीं सोचा दोबारा मिले तो? शांता के दांत से वादा था। वो दिल ही दिल में उसकी गला दबोच चुकी थी, जिस पर अरमगान मुस्कुराता लैपटॉप स्टार्ट करने लगा। क्या है बास? चंद ही सेकंड में अरमगान के मुतासर बदलते देखकर बाबर उस्ता खाया। वो सही था, उसकी बंदूक की ही तो तलाश थी। अरमगान के साथ अब बाबर भी संजीदा था। वो ऐसा क्यों करेगा? अरमगान ने लैपटॉप की स्क्रीन पर नजरें जमाते पूछा, मगर जवाब वहाँ मौजूद किसी के पास नहीं था। शांता, अरमगान ने उससे बुलाया तो वो चौंकना हुई और उनकी तरफ देखा। तुमने हमें कुछ नहीं दिया, और ना इस पागल ने। तुम्हें ये नहीं देना चाहिए था। अरमगान की बात पर वो खिलखिलाई। न जाने क्यों अरमगान दाऊद के इस कारनामे पर खुश था, मगर बेवकूफ़ी पर हैरत। शांता मुंह जिप करने का इशारा करती खड़ी हुई। मुझे घर जल्दी जाना है बॉस। शांता ने दोबारा पुकारा तो अरमगान कुछ याद करते मुस्कुराया। बाबा सुबह से वेट कर रहे हैं, घर तो जंग शुरू है उनकी और तमाम मुलाजमिन की। अरमगान ने उसे नॉर्मल अंदाज में बताया। चले फिर मैं सीज़ फायर को पहुंचूं? शांता ने गाड़ी की चाबी दिखाते उसे जवाब दिया। इतने बड़े नुकसान के बाद भी मंगनी कर रहा है, हैरत है। बाबर ने हैरत का इजहार किया, जिस पर वो अरमगान कंधे झुका गया। मतलब वो भी जानता था? शांता ने दोनों को हैरत से पूछा। मतलब मुझे लगा मुलतवी कर दिया जाएगा, बाबर ने मजीद कहा। मोहतरमा, खबर रखा करो, तुम्हारे मतवक्का मंगेतर का एक शिप अचानक तुर्किया की रेंज से गायब हो गया। किसी को अता पता नहीं कहाँ गया। अरमगान ने उसका मुतजस्सिस चेहरा देखकर जवाब दिया। अभी वकास मिले तो इन्होंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा। शामजा के जवाब पर बाबर हंस दिया। इसलिए भागदौड़ कर रहा है। खैर, तुम्हें कुछ नहीं कहा, इस पर मैं क्या करूँ? अरमगान के जवाब पर वो बगैर कुछ कहे अपनी जगह से उठी। चल फिर, अल्लाह हाफिज़। शांता को जाता देखकर अरमगान कुर्सी से टेक लगा गया।
تم بھی تو جا رہے ہو، یاد آتے بابر نے کہا۔ آپ بھی وہاں ہوں گے، شکر میں وہ نہیں ہوں گی، شاہزادہ نے فوراً خوش ہوتے کہا تو ارمغان اس کی بول پر ششدر رہ گیا۔ چلو پھر رات کو ملتے ہیں، آج تو مزہ آئے گا وہاں، ارمغان نے بھی ارادہ کرتے کہا، جبکہ شاہزادہ ڈیلڈن کا اشارہ کرتے نکل گئی۔ داؤد آگ لگانا چاہ رہا ہے، شاہزادہ کے جاتے ہی بابر سامنے آ بیٹھا۔ اسے سمجھ نہیں پا رہا مگر ٹارگٹ واضح ہے، دانیال بیگ، لیکن میں اس کی بیگ سے نفرت سمجھ نہیں پا رہا، ارمغان نے سوچتے کہا تو بابر نے سوچ میں پڑ گیا۔ باس وقاص کے دانیال سے اچھے روابط ہیں اور وقاص تمہارا بھی دوست ہے، اس نے کبھی نہیں بتایا۔ بابر نے اسے ایک راستہ دیکھا، دانیال سے یہ نفرت بے سبب نہیں، اور جو داؤ چھپائے وہ کسی کے علم میں آئے، یہ ممکن نہیں، بہت سیانہ بندہ ہے، وہ کسی بات تک نہیں پہنچنے دے گا۔ اور رہی بات وقاص کی تو ان دونوں میں اتنا فاصلہ ہے کہ یقین وہ تو نہیں جانتا۔ ارمغان نے اندازہ لگایا دانیال اور داؤد کی کشیدگی ساتھ ساتھ سے جاری ہے، مگر سبب کسی کو معلوم نہیں۔ اگر پتہ چل جائے کہ داؤد نے اسے کیوں، بابر کہتے کہتے رک گیا۔ وجہ ارمغان کا وزٹ آؤٹ ہونا تھا۔ تو کیا وہ کرو گے جو داؤد چاہ رہا ہے؟ بابر اسے مزید تفصیل میں نہیں لے گیا، بلکہ بات بدل گیا۔ نہ کیا تو خیانت ہوگی، پتہ نہیں کیسے حاصل کی ہے اس نے، ارمغان نے ارادہ باندھا، جس پر بابر بھی مسکرایا۔ اگر یہ ریکارڈنگ میڈیا پر آ گئی تو امان تباہ تو ہوگا ہی، مارا بھی جائے گا، لیکن بابر کچھ کہتے کہتے رک گیا۔ لیکن کیا؟ ارمغان اس کی بات کے دوسرے سرے تک نہ پہنچ سکا۔ وہ جو اس سے ذرا ذرا متاثر ہو گئے پاگل ہو جائیں گے، ان کا بھی سوچ سمجھ کر قدم اٹھانا۔ بابر نے ایک مخلصانہ مشورہ دیا تو بابر کی فکر پر وہ مسکرایا۔ تمہیں کیا لگتا ہے داؤد یوں ہی اتنی تباہی کے لیے تیار ہوا ہے؟ اس نے کچھ ایسا سوچا ہے کہ آگ صرف امانت کو جلائے؟ اتنا تو جانتا ہوں اس لڑکے کو، اور رہی بات میری یا خیر نامہ کی تو میں وہ کروں گا جو صحیح اور مستند ہے، ارمغان عزم سے بولا، جس پر بابر نے اس کا کندھا تھپتھپاتے حوصلہ دیا۔ سب چھوڑو بابر، میں 2-3 دن سے دیکھ رہا ہوں، کچھ مسئلہ ہے، کوئی بات ہے جو تم الجھے ہوئے ہو؟ ارمغان کے اچانک سوال کو بابر مسکرا کر ٹال گیا۔ کچھ خاص نہیں، ارمغان اس کے جواب پر مطمئن نہیں ہوا۔ کوئی کال وغیرہ؟ ارمغان نے تکا لگایا۔ کوئی عام سی خیر، تم بھی جاؤ گھر، رات کا ارادہ بھی کر چکی ہو۔ بابر کھڑا ہوا تو یاد آنے پر ارمغان بھی سب سمیٹنے لگا۔ پھر کل ملیں گے، بابر ہاتھ ملاتا نکل گیا، جبکہ ارمغان اپنے کام میں لگ گیا۔ ماموں احد ایک چھوٹی سی ٹوکری لیے گھر میں داخل ہوا تو لاؤنج دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ اچھا لگ رہا ہے نا؟ رستم صاحب نے داؤد طلب نظروں سے اپنے بانجے کو دیکھا۔ اتنے گل داؤد کہاں سے ملے؟ ان کا تو سیزن بھی نہیں۔ احد حیرت کا شکار تھا۔ تم اسے چھوڑو، یہ بتاؤ کیسے ہیں؟ رستم صاحب ہاتھ میں کھڑی کتاب لیے استاق آئے، جب وہاں کام کرنے والے تمام ملازمین بھی اسے دیکھنے لگے۔ کمال ماموں، سچ میں آپ کی بانجی تو الٹی چھلانگیں لگائے گی، احد نے ارد گرد دیکھتے جواب دیا تو ملازمین کی سانس میں بھی سانس آئی جو صبح سے اس کام میں لگے تھے۔ اچھا یہ بتاؤ کیٹرنگ والوں سے مل لیا؟ رستم صاحب نے یاد آتے پوچھا۔ جی ماموں، مل آیا ہوں، 8 بجے تک پہنچ جائے گا، انگوٹھی بھی لے آیا ہوں، کیک بھی، اور بابا کھیر بنانے میں لگے تھے، وہ بھی پہنچ جائیں گے، احد نے تفصیل دی۔ یہ تمہارا بھائی ہاتھ لگے آج مار کھائے گا، بہن کی منگنی اور اس کے کام ختم نہیں ہو رہے۔ رستم صاحب کو اچانک ارمغان یاد آیا تو بڑبڑاتے ملازمین کی طرف بڑھ گیا۔ میں شاہزادہ کے پاس جا رہا ہوں، احد انہیں بتاتا سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا۔ احد کمرے کی دہلیز پر ٹک گیا، سامنے آئینے کے سامنے شاہزادہ بیٹھی اپنا عکس دیکھ رہی تھی، جبکہ ماہم اسے اوکے کا اشارہ کرتی بیڈ کی جانب پلٹی۔ احد نے اپنی بہن کو رشک بھری نظروں سے نہارا، جو اس وقت ہلکے گلابی رنگ کا فراق پہنے ہوئے تھی، کمر تک کھولتے بالوں کو ایک ڈھیلی چوٹی کی صورت میں قید کیا ہوا تھا۔ اس نے شاہزادہ کو پہلی بار اتنے میک اپ کے ساتھ دیکھا تھا۔ وہ شاہزادہ کو اپنے دوپٹے سے جونچتے دیکھ کر مسکرائی۔ ہادی، اچھا ہوا تم آگے، تم آؤ اس کے پاس اور ہاں گجرے پہناؤ، میں دیکھتی ہوں امی کیوں نہیں پہنچی۔ ماہم جو اس کا دوپٹہ لیے موری ہاتھ کو دیکھتے ہاتھ جاتے باہر چل دی۔ گجرے میچ کر گئے، احد نے ٹوکری سامنے کرتے کہا تو شاہزادہ نے گجرے پکڑتے اپنے بھائی کے لہجے اور چہرے کو جانچنے کی کوشش کی۔ تم تو پہلی بار یوں اتنا تیار ہوئی ہو؟ احد گھٹنوں کے بل سامنے بیٹھتے بولا۔ زیادہ ہو گیا نا، میں ماہم کی بچی کو کر دی، شاہزادہ نے شیشے میں دیکھتے کہا تو احد نے اس کے ہاتھ پکڑتے اس کو روکا۔ میری پاگل بڑی بہن، تم دلہن لگ رہی ہو۔ احد کی بات سن کر وہ سمجھ گئی وہ کیا کہنا چاہتا۔ مطلب تم؟ احد الجھ گیا، مزید کیا کہے، اس لیے جھک کر بہن کے ہاتھوں کی پشت باری باری ہونٹوں سے چھوتے اس کی گود میں سر رکھ گیا۔ ہاں تم ٹھیک ہو؟ اپنی گود میں ہاتھ کو منہ چھپاتے دیکھا تو تھوڑی پریشان ہوئی، مگر ہاتھ کچھ نہ بولا۔ چند ثانیے یوں رہنے کے بعد وہ سیدھا ہوا۔ تم وقاص سے منسوب ہونے جا رہی ہو؟ یہ سوچ کر عجیب لگا، مطلب شاہزادہ میں نے یہ کبھی نہیں سوچا۔ تم کسی مرد سے نکاح کا رشتہ قائم کر کے مجھے بابا کو چھوڑ جاؤ گی، یہ کبھی سوچا ہی نہیں۔ اب وقاص کے لیے تیاری دے کر ہلکی سی ضرب لگی دماغ میں، وہ گہرا سانس لیتے سچ سچ بول گیا۔ ہماری زندگی ایک محور پر منحصر تھی، شاید اس لیے، شاہزادہ نے کچھ سوچتے جواب دیا اور پھر اپنے بھائی کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیا۔
تو کیا محور سے دور ہو جاؤ گی؟ احاد اس وقت تھوڑا پریشان تھا۔ میں اپنے اثر سے منہ نہیں موڑ سکتی۔ تمہیں یاد ہے بابا نے کیا کہا تھا؟ شادی پوری زندگی نہیں، اس کا ایک باب ہے۔ ایک باب کے سبب کتاب سے دوسرے باب کو پھٹتے دیکھا ہے۔ شاہزادہ کے اپنے بھائی کی پیشانی سے پیشانی ٹکاتے جواب دیکھا جا پر احاد مسکرایا۔ میں تمہارے معاملے میں کمزور نہیں ہوں، مگر میں تمہارے معاملے میں مضبوط بھی نہیں، اس لیے کسی کو سونپنے کا خیال مجھے نہیں کھا رہا۔ خیر یہ رب کا حکم ہے اور تمہیں رب کے حوالے۔ احاد نے دور ہوتے ڈریسنگ ٹیبل پر رکھے گجرے اٹھائے اور شاہزادہ کا ہاتھ تھاما۔ جو تمہیں کبھی تکلیف نہ دے، اللہ اسے تمہارا نصیب کرے۔ اس نے گجرا پہناتے اسے دعا دی، جس پر وہ مسکرائی۔ جو تمہیں تکلیف دے وہ خاک ہو۔ دوسرے ہاتھوں میں گجرا پہناتے وہ دوبارہ اس کی گود میں سر رکھ گیا۔ سبتین اور رستم صاحب برمگان کے ساتھ انٹرس پر ویلکم کے لیے موجود تھے۔ ایک گاڑی گیراج میں داخل ہوئی جس میں یقیناً سکینہ بیگم موجود تھیں۔ گاڑی کے دروازے کھولے اور نازیہ بیگم سکینہ بیگم کے ساتھ گاڑی سے اتری۔ سبتین صاحب آگے بڑھے اور سکینہ بیگم کی مدد کرنے لگے۔ احاد جو مہمانوں کی آمد کا سن کر بہن کو کمرے میں چھوڑنے جا رہا تھا، سکینہ بیگم سے بولا۔ نازیہ بیگم نے پیار لیا اور پھر باقی مہمانوں کی طرف بڑھ گیا۔ دوسری گاڑی سے وقاص طبیب اور شبیر صاحب کے ساتھ نمودار ہوا۔ شبیر صاحب سے ملتے احاد شارط بڑی نظریں لیے وقاص کی جانب بڑھا۔ بڑی تیاری ہے جناب۔ وقاص کو شلوار قمیض واسکٹ میں دیکھ کر اس نے لقمہ دیا۔ بھئی میں نے کیا کہا؟ ہماری بہن کو مانگنے جا رہے ہو، ذرا خیال رکھا۔ عیسیٰ کو کاربن تیسری گاڑی سے اترتا دیکھا، احاد کے کندھے پر کوہنی ٹکاتا بولا، یو ٹو برٹس۔ عیسیٰ کو ٹیم بدلتے دیکھ کر وقاص نے حیرت کا اظہار کیا۔ سوچ لو میری طرف سے عام اعلان کہ میں تو آپ کا سالہ ہوں۔ عیسیٰ نے سب کو اشارہ کرتے کہا تو پاس کھڑی طبیب اسے شوق ہوتا دیکھ کر آنکھیں گھما گئی۔ احاد کتنے بڑے ہو گئے ہو؟ وہ بھی باتوں میں مصروف تھے کہ ہارون صاحب سامنے آئے، جنہیں وہ فوراً پہچان گیا اور آگے بڑھ کر گلے ملا۔ وقاص ان دونوں کو مصروف دیکھ کر آگے بڑھا۔ آپ ابھی بھی ویسے ہیں جوان کھوبرو، آنٹی کہاں ہے؟ احاد نے ان سے گلے ملتے پوچھا تو ہارون نے ایک گہرا سانس لیا۔ معذرت بھائی خرم دوستوں کے ساتھ کہیں گیا ہے اور تمہاری آنٹی بھی اسلام آباد تھی، ہارون صاحب نے سب سامنے رکھا۔ کوئی بات نہیں، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، آپ چلے پلیز۔ احاد نے انہیں کہتے عیسیٰ کو آنکھوں کی آنکھوں میں اشارہ کیا، جس پر عیسیٰ اپنے چچا کو لیے باقی حضرات کی طرف بڑھ گیا۔ سائرہ اپنی ماں کی آواز پر اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہ ہوئی، آنکھیں میچ کر بیڈ پر ٹیک لگائے بیٹھی تھی۔ سلمیٰ بیگم اپنی بیٹی کی ہاتھ پر کلس کر رہ گئی، مگر اس کے مزاج سے ڈر کر کچھ نہیں بولی تھی۔ تمہیں نہیں لگتا جو ایک عام سے مرد کے سوگ میں بیٹھے تم خود کو ہی ڈیگریڈ کر رہی ہو؟ سلمیٰ کے فکرے پر اس نے آنکھیں کھول کر اپنی ماں کو بے یقینی سے دیکھا۔ عام سا مرد؟ اس کے سوال میں کچھ ایسا تھا کہ سلمیٰ اپنی ساری خود اعتمادی بھول کر ایک قدم پیچھے ہٹی۔ اگر یاد ہو تو وقاص سلیمان وہ مرد ہے جس کو اسیر کرنے کر بتایا کرتی تھی آپ۔ وقاص سلیمان وہ مرد ہے جس کے لیے میں 10 سال کی مسلسل ریاضت کاٹی ہے۔ وہ عام مرد ہوتا تو میرا باپ میری اس حالت کے باوجود اس شخص کی دلجوئی کے لیے اس کی خوشی میں شریک ہونے نہ جاتا۔ سائرہ نے منہ پر ہاتھ پھیرتے جواب دیا۔ تو سلمیٰ اس کے سامنے بیٹھی اس کا ہاتھ تھام کر اسے روک گئی۔ اب نہ روکیں، اب بھلا روک بھی لیا تو کیا فائدہ؟ تب روکتی جب پہلی بار آ کر آپ سے کہا کہ مجھے وقاص چاہیے تو میں آج خوش ہوتی آپ سے، مگر آج نہیں۔ آج اسے عام مرد قرار دے کر اپنی غلطی سے فرار نہیں ہو سکتی آپ۔ سائرہ ان کا ہاتھ جھٹک گئی، پھر اپنی جگہ چھوڑ کر الماری کی طرف بڑھی۔ کیا کر رہی ہو؟ اسے الماری سے کپڑے نکال کر دے کر سلمیٰ بیگم ہڑبڑائیں۔ رقیب سے ملاقات میرا حق بھی ہے، وہ فرض بھی۔ اتنا کہتے وہ باتھ روم کی جانب بڑھ گئی، جبکہ سلمیٰ بیگم وہیں بیٹھی رہ گئی۔ السلام علیکم۔ شاہنشاہ ماہم کے ہمراہ لاؤنج میں داخل ہوئی تو وقاص ساکت رہ گیا۔ وہ ایک طرف کھڑا فون سن رہا تھا جب شاہنشاہ کی آواز سنائی دی تھی اسے۔ فون ڈسکنیکٹ کرتے وہ پلٹا، پھر کچھ کہنے کی سکت نہ رہی اس میں۔ وقاص کو ملک سے مختلف دل فریب منظر بایا تھا۔ گلابی رنگ میں اس کا وجود دمک رہا تھا، کمر تک آتی چوٹیاں، اس سے الجھتے موتیوں کی لڑیاں، کلائیوں میں ہم ننگ چوڑیاں اور اسی رنگ کے پھولوں کے گجرے، اور رہا دوپٹہ تو وہ بائیں کندھے پر جھول رہا تھا۔ وہ مسکرایا، پھر مسکراہٹ چہرے پر سجائے ان سب کی طرف بڑھا۔ میری جان گڑیا، میں قربان کتنی پیاری لگ رہی ہو۔ نازیہ نے اسے سینے سے لگائے کھڑی تھی، جبکہ سکینہ بیگم اپنی جگہ پر بیٹھی اس پر قربان جا رہی تھی۔ اماں دیکھیں کتنا روپ آیا ہے۔ نازیہ اس کا ہاتھ تھامے سکینہ بیگم کی طرف بڑھی تو شاہنشاہ ان کے ساتھ بیٹھ کر ان سے پیار بٹورنے لگی۔ آخر بہن کس کی ہے؟ عیسیٰ نے فخر سے کندھے جھاڑتے کہا اور ساتھ شاہنشاہ کو ہاتھ سے پکڑ کر اس کا ساتھ دیا۔ احاد سبتین کی احاد کے جواب پر سب ہنس دیے۔ چلو بیٹا۔ نازیہ بھی عیسیٰ کے ساتھ شاہنشاہ کو لیے صوفے کی طرف بڑھی۔ انہیں اسی طرف آتا دیکھ کر وقاص اس چھوٹے سے اسٹیج کے سامنے آیا اور اپنا ہاتھ شاہنشاہ کے سامنے پھیلایا۔ اس کا ہاتھ سامنے دیکھا شاہنشاہ کے وقاص کے دائیں جانب کھڑے بابا کو دیکھا، جنہوں نے مسکرا کر اجازت دی تو وہ وقاص کی ہتھیلی پر ہاتھ رکھتے مسکرائی۔ اتنی مشقت کے بعد رومانوی کے معاملے میں اچھا خاصا مجوز کیا ہے، عیسیٰ نے افسوس میں ساہ لاتے کہا تو بات کی دوری پر نظریں گھما گیا۔
بیٹا پٹنے کے ارادے ہیں؟ احاد نے عیسیٰ کے کان میں سرگوشی کی رسم شروع کرے۔ نازیہ نے سبطین صاحب کو دیکھتے پوچھا جبکہ سب اپنی نشست سنبھال گئے۔ ابھی خمدان بھائی آپ رہے ہیں؟ پھر شبیر نے نازیہ کو بتایا کہ وہ ان کی آمد کو سن کر پرسکون ہوئی اور شاہنشاہ کے پاس بیٹھی۔ احاد اور عیسیٰ اس چھوٹے اسٹیج کے دائیں جانب پلر سے ٹیک لگائے کھڑے تھے جبکہ ماہم مٹھائی کی تھال اور وقاص اور شاہنشاہ کے سامنے رکھی میز پر رکھ کر ان دونوں کے پاس آئیں۔ ماہم آپی رامس نے آنا تھا، نہ آنٹی آئیں نہ؟ احاد نے موقع ملتے پوچھا، جس پر ماہم کا چہرہ لمحہ بھر مرجھایا، پھر وہ مسکرائے۔ کچھ مہمان آئے تھے ساہیوال سے، اس لیے ماہم جواب دے کر پلٹ گئی۔ بھائی بھی پہنچ رہی ہیں، عیسیٰ نے فون دیکھتے احاد کو بتایا۔ اللہ خیر، احاد نے شاہنشاہ کو آنکھ مارتے عیسیٰ کو جواب دیا۔ خمدان صاحب کی آمد کے بعد سب رسم کے لیے پرتول رہے تھے جبکہ عیسیٰ اور احاد طبیر کو ساتھ لیے شاہنشاہ اور وقاص کے سامنے کارپٹ پر بیٹھے تھے۔ آپ اب ٹینشن مت لینا، میں آپ کا بھائی ہر وقت آپ کے ساتھ ہوں۔ میکی میں احاد اور سسرال میں عیسیٰ نے بڑی شان سے کہا اور پھر ہاتھ میں پکڑا آدھا گلاب جامن منہ میں ڈالا۔ اس کے اس اعلان پر احاد اپنے رس گلے سے نظر ہٹا کر اسے دیکھنے لگا جبکہ طبیر نے ناک چڑھائی۔ یہ کب ہوا؟ طبیر کا اشارہ اس کے پارٹی بدلنے سے تھا۔ یہ تو طے ہے، وقاص بھائی کی دلہن میری بہن اور داؤد بھائی کی دلہن زہر۔ عیسیٰ کی اس گل افشانی پر جس تک آواز پہنچی سر پیٹ گیا۔ نازیہ اور سکینہ بیگم نے تو باقاعدہ گوری سے نوازا۔ بھئی باز صاف بات یا مجھے رقیب کہاں برداشت ہے؟ داؤد بھائی کو نہیں بانٹ سکتا مگر ان کے ہاتھوں بچنا ہے مجھے، عیسیٰ نے جواب دیا تو شاہنشاہ اس کے بال بگاڑ گئی۔ اماں انگوٹھیاں پہنائیں بچوں کو۔ سبطین صاحب اٹھ کر سکینہ بیگم کے پاس گئے تو شاہنشاہ سن کر مسکرائے جبکہ وقاص ان کے تمام ارمانوں پر پانی پھر گیا۔ لو آپ کی فکر تو آپ کے سسرال نے گرا دی۔ عیسیٰ گھٹنوں کے بل اٹھا، اس کے کان میں بڑبڑایا تو وقاص اس کی شال پر اس کا کان پکڑ گیا۔ ارے ارے بھائی! عیسیٰ نے کان چھڑایا اور دور ہوتا منہ بسور گیا۔ سبطین صاحب سکینہ بیگم کو لیے اسٹیج تک آئے تو شاہنشاہ اور وقاص نے اٹھ کر ان کا استقبال کیا۔ ماہم نے انگوٹھیاں ایک ٹرے میں سجائے میز پر رکھی اور طبیر کو ساتھ لی شاہنشاہ کے پیچھے جا رکی۔ احاد اور عیسیٰ اپنی سابقہ جگہ کھڑے ہوئے۔ احاد ایک ہاتھ میں ویڈیو کیم پکڑ کر پلر سے ٹیک لگا گیا جبکہ عیسیٰ تصویر کھینچنے لگا۔ عیسیٰ داؤد کہاں ہے؟ اسے تو آج یہاں ہونا چاہیے تھا، نازیہ نے پوچھا۔ بھائی آنے والے تھے، عیسیٰ نے بھی فون نکال کر دیکھا مگر کوئی میسج نہیں۔ احاد جو ان کی باتیں سن رہا تھا خود پریشان ہوا۔ اسے داؤد سے 1 گھنٹہ پہلے کی گئی ملاقات یاد آئی اور پھر اس نے کچھ فاصلے پر کھڑے ارمغان کو دیکھا۔ اللہ خیر کرے، احاد دعا کرتا شاہنشاہ کی طرف پلٹا جس کا ہاتھ اس وقت سکینہ بیگم پکڑ چکی تھی۔ تالیوں کی گونج میں سکینہ بیگم نے دونوں کو انگوٹھیاں پہنائی اور ساتھ اپنی دعاؤں سے نوازا۔ پھر مبارکباد کا دور شروع ہوا۔ سب ایک دوسرے کو مٹھائی کھلاتے ان دونوں کو پیار اور دعائیں دے رہے تھے۔ رستم صاحب نے جھک کر اپنی بانجی کی پیشانی چومی اور پھر وقاص کی طرف مڑے جو سبطین صاحب سے مبارک وصول کرنے کے بعد ان کا انتظار کر رہا تھا۔ سب سے مبارک وصول کرنے کے بعد وقاص واپس اپنی جگہ پر بیٹھا جبکہ نازیہ شاہنشاہ کی پیشانی چومتی واپس پلٹی تھی، جس کے بعد شاہنشاہ عیسیٰ کی ہدایت کے مطابق اپنا دوپٹہ ٹھیک کرنے لگی۔ مجھ سے نسبت مبارک، وقاص نے تھوڑا جھک کر شاہنشاہ کے کان میں ہلکی سرگوشی کی جس پر شاہنشاہ کے بعد سرخ پڑ گئے اور وہ رخ موڑ کر ارد گرد کا جائزہ لینے لگیں۔ سائرہ جو عین رسم کے وقت پہنچی تھی وہیں جم گئی، اس سے آگے بڑھا نہیں گیا۔ وقاص کو شاہنشاہ کی جانب جھک کر کچھ سرگوشی کرتے دیکھ کر وہ بیگ پر اپنی گرفت مضبوط کر گئی۔ اس کا دل چاہا کہ شاہنشاہ کا چہرہ نوچ لے مگر اگلے ہی لمحے شاہنشاہ کو دیکھ چکی۔ ارے کزن جہاں کیوں رک گئی؟ ابھی وہ کشمکش میں تھی کہ کیا کرے۔ داؤد کی سرگوشی پر اپنی جگہ سے اچھلی اور مڑ کر ایک قہر انگیز نظر اس پر ڈالی اور اس کی گھڑی پر مسکراتا وہ سیدھا کھڑا ہوا اور شوق نظروں سے لاؤنج کا جائزہ لیا۔ پورے لاؤنج کا جائزہ لیتی نظریں شاہنشاہ سبطین پر رکی۔ اسے اپنے کام میں مصروف چھوڑ کر سائرہ واپس پلٹ گئی اور احاد اور عیسیٰ کی کسی بات پر مسکرا رہی تھی۔ کاش وہ اس سے زیادہ نہ سوچ سکا۔ شاہنشاہ نے اس سے نظریں ہٹا کر وہ آگے بڑھا مگر ارمغان کو اپنی جانب آتا دیکھ کر وہ رک گیا۔ ارمغان سرخ چہرے اور پھولے سانس کے ساتھ اس تک آیا، ایک سخت گرفت اس کے بازو ڈال کر اسے واپس کھینچ گیا۔ شاہنشاہ کافی دیر سے ارمغان کو الجھا محسوس کر رہی تھی، اس لیے گاہے بگاہے اسے دیکھ بھی رہی تھی۔ وہ ارمغان اور داؤد کو یوں وہاں سے جاتا دیکھ کر پریشان ہوئی تھی۔ جاری ہے۔